ہے یہ بگڑا ہوگا اخلاقی اعتبار سے. ہم اپنے بچوں کی صحیح نگرانی نہیں کریں گے، اسلامی تربیت ان کو نہیں دیں گے. اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، عقیدہ اسلامی کیا ہے، اسلامی آداب کیا ہے، ارکان اسلام کیا ہے، ارکان ایمان کیا ہے، ان بنیادی چیزوں کے باتوں کی وضاحت ان کے سامنے نہیں کریں گے. ہمارے بچے جب کالج میں جاتے ہیں، ایڈمیشن لیتے ہیں، مخلوط تعلیم کا زمانہ ہے، کو ایجوکیشن سسٹم ہے، اور قدم در قدم ان کے پاس جو ہے فتنے سامنے ہیں، وہ فتنے میں ملوث ہو کر اخلاقی طور پر ڈوب جاتے ہیں، ان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، ڈرگس کے ایڈکٹ بن جاتے ہیں، ڈرگس استعمال کرتے ہیں. ڈگری کالجز کا آپ معائنہ کریں گے تو اخلاقی بگاڑ کے جتنے پیمانے، ہر پیمانے آپ جو ہے تجزیہ کر لیں، اخلاقی بگاڑ کی 7 درجے پر ہے ہمارے مسلم نوجوان. مسلم نوجوان طبقہ ہی زیادہ ٹائم ویسٹ کر رہا، معلوم دوسرے طبقے والے اتنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے جتنا مسلم نوجوان طبقہ ٹائم ویسٹ کرتا ہے. غیر ضروری چیزوں میں زیادہ وقت توجہ کوئی فوکس کر رہا ہے، زیادہ توجہ دے رہا ہے، کانسنٹریٹ، تو غیر مسلم نہیں بلکہ مسلم نوجوان. گٹکا کھانے والا بہت کم غیر مسلم نظر آئے گا، پان مصالحہ کھانے والا بہت کم غیر مسلم نظر آئے گا، ڈرگس کا عادی بہت کم غیر مسلم نظر آئے گا. زیادہ کالجز کا آپ جائزہ لیں گے، اگرچہ کالج جا کے تجزیہ لیتے ہیں آپ، اگرچہ وہاں جا کے وہاں سروے کرتے ہیں تو پتہ چلے گا کہ زیادہ بد اخلاق کوئی ہے تو مسلم قوم کے نوجوان. وجہ کون بنے؟ یہی ہم لوگ جس طریقے سے کسی بچے کو ہاتھ پیر باندھ کے زنجیر سے اور سمندر میں چھوڑ دیتے کہ بچہ ہیرو اور وہ بچہ ڈوب جاتا ہے، ہم بھی ایسے ہی ان کو تربیت نہیں دیتے ہیں اسلام کی، یوں ہی ایڈمیشن دلا دیتے ہیں کالج میں جا کے بچہ اس کالج کا جو ایٹماسفیئر ہوتا ہے، اخلاقی بگاڑ جو ہوتی ہے، وہ ساری اخلاقی برائیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کو بچپن سے اسلامی تربیت دیں. اسی طریقے سے میرے بھائی، یہ جو فتنے ہیں نا کالجز میں یا اسکول میں جو فتنے ہیں، اس میں سب سے پہلا جو فتنہ ہمارے سامنے میں آج کل زیادہ تر نظر آ رہا ہے، ایمان کا سودا کر رہے ہیں ہمارے بچے. چاہے وہ ہمارے مسلمان بچہ ہو یا مسلمان بچی ہو، مسلم لڑکا ہو یا مسلمہ لڑکی ہو، اپنی ایمان کو بیچ رہے ہیں، اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں. اور ایمان کا سودا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ فتنہ ارتداد کے شکار ہو رہے ہیں، مرتد بن جا رہے ہیں. مرتد بننے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرے کے دین کو اپنا لینا. حالانکہ اس دین کو بھی نہیں اپناتے ہیں، بس لو افیئر کے خاطر، عشق و معاشقہ کے چکر میں پڑھ کر، لڑکا لڑکی کے چکر میں پڑھ کر، لڑکی لڑکے کے چکر میں پڑھ کر، اس طریقے سے جو ہے اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں. اور محرم میں اور غیر محرم میں تفریق نہ ہونے کی وجہ سے، تمیز نہ ہونے کی وجہ سے، مخلوط تعلیم کو ایجوکیشن سسٹم ہونے کی وجہ سے ہمارے مسلم بچے فتنہ ارتداد کے شکار ہو رہے ہیں، اور مسلم لڑکی اور غیر مسلم لڑکی کے ساتھ بھاگ رہے ہیں، لو افیئر کرتے ہیں. اور یہاں تک آج کل کی نیوز اگر آپ ویڈیوز دیکھیں گے تو ایسا ہو رہا ہے ہمارے مسلم لڑکیوں کے ساتھ سازشیں رچی جا رہی ہیں بھگوا لو ٹریپ کے نام سے، جو آج کل سازش ہے. یہ سازش کیا ہے کہ غیر مسلم محتاط رہیں، وہ پیرنٹس کیئرفل رہیں اپنے نوجوان لڑکی کے تعلق سے، جو کو ایجوکیشن سسٹم میں اپنے نوجوان لڑکی کی تعلیم دلوا رہے ہیں، انہیں جو ہے بہت کیئرفل رہنا ہے، چوکنا رہنا ہے، محتاط رہنا ہے اپنے لڑکی کے سلسلے میں کہ میری بیٹی کس سے چیٹنگ کرتی ہے، ان کا فرینڈ سرکل کیا ہے، اور جو ہے ان کے سوشل میڈیا میں ان کی فرینڈ سرکل کیا ہے، کس سے زیادہ ان کے تعلقات ہیں. اگر چیز پر ہم چوکنا نہیں رہیں گے، نگرانی نہیں کریں گے، تو پھر ہماری نوجوان لڑکی جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمہ ہیں، صوم و صلات کی پابند ہیں، وہاں جا کے فتنہ ارتداد کا شکار ہوتی ہیں. کوئی مسلمہ عائشہ ہوتی ہیں لیکن ان کا چکر کسی رامڑو کے ساتھ چلتا ہے، کسی رام کے ساتھ چلتا ہے، کسی گنیش کے ساتھ چلتا ہے، کسی آکاش کے ساتھ چلتا ہے، کسی پون کے ساتھ چلتا ہے. اور اسی طریقے سے مسلم لڑکا نام عبداللہ عبد الرحمن ہوتا ہے، چکر کسی سومیا کے ساتھ، کسی سوجنیا کے ساتھ، کسی دوسرے لکشمی کے ساتھ ان کا چکر چلتا ہے، اور آخر میں اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں، لو میرج کرتے ہیں، کورٹ میرج کرتے ہیں، اور کر کے جو ہے وہ لوگ ہماری لڑکیوں کو چھوڑتے نہیں ہیں، تسلیم ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں، بلکہ جب ان کا حمل ٹھہر جاتا ہے اس کے بعد جو ہے گینگ ریپ کر کے ان کا قتل کر دیتے ہیں. آج کل ایسے واردات زیادہ عام ہو رہے ہیں. وجہ کون بنے؟ پیرنٹس. کیوں؟ اسلامی تربیت نہیں تھی، اپنے لڑکیوں کو سکھایا نہیں کہ محرم کون ہے، غیر محرم کون ہے، محرم اور غیر محرم کی تمیز کیا ہے، کن سے پردہ کرنا ہے، کن سے پردہ نہیں کرنا ہے، یہ نہیں سکھایا اپنی بچی کو، جس کی وجہ سے ہماری بچیاں اپنی عزتیں، خاندان کی عزتیں کالج میں، اسکولز میں نیلام کر رہی ہیں. میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اجتماعی طور پر ہم ان باتوں پر غور و فکر کریں اور سوچیں کہ کس طریقے سے ہماری عزت اور ناموس کی حفاظت کرنی ہے.
تو اسلامی تربیت نہ ہو ہمارے بچوں کے اندر تو پھر یہی ہوگا، عبداللہ کسی سوجنیا سے شادی کرے گا اور عائشہ کسی پون سے شادی کرے گی. اور یہ آج کل جو ہے زیادہ نظر آ رہا ہے. اور اسی طریقے سے جو کارپوریٹس میں کام کرتے ہیں، کارپوریٹ کمپنی میں کام کرتے ہیں، جہاں جو ہے کیا بولتے ہیں سافٹ ویئر کمپنیز میں کام کرتے ہیں، وہاں بھی یہی مخلوق کو ہوتا بولا، یعنی گرلز جینٹس اور لیڈیز مل کے کام کرتے ہیں، وہاں بھی یہی مسئلہ ہے، کتنے ارتداد کا مسئلہ. تو اگرچہ یہ اس مسئلے کو روکنا ہے تو بچپن سے اسلامی تربیت دی، بچپن سے اللہ کا خوف، تقوی کیا ہے، اسلام کیا ہے، ارکان اسلام، ارکان ایمان، توحید کیا ہے. اصل توحید بچوں کے دل میں پیوست ہو جائے تو پھر وہ کبھی غلط قدم نہیں اٹھا سکتا، فتنہ ارتداد کا شکار نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اندر توحید ہوگی، اور توحید ہونے کی وجہ سے تقوی ہوگا، اور تقوی پرہیزگاری کی وجہ سے وہ بچہ کبھی فتنہ ارتداد کا شکار نہیں ہوگا. اس لیے بچوں کو اسلامی تربیت بچپن سے دینے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے اور ایک فتنہ جو ہمیں اپنے نوجوانوں میں یا اولاد میں نظر آ رہا ہے آج کل، وہ ہے دین بیزاری. دین سے بیزار ہو چکے ہیں، دین سننا نہیں چاہتے ہیں، سنتے ہیں تو عمل کرنا نہیں چاہتے. اگرچہ بار بار ٹوک دیں گے تو آپ کو ریورس جواب دیں گے. کیا ضرورت، ہم نہ معلوم زندگی کیسا گزارنا، فریڈم دو، کئی کو بار بار بول دیتے چلے جائے سب. اس طریقے کی جوابیں ملنے کو سننے کو ملتی ہے. وجہ بچپن سے ہم نے ان کو اسلامی تربیت نہیں دی، اور جب وہ 18 سال کے 18 پلس میں آ جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے ہم ان کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن وہی مسئلہ ہے، وہی مثال ہے کہ جس طریقے سے پودے کو شروعات میں ہم لاٹھی کا سہارا نہیں دیں گے تو بڑا ہو کے جو ہے ٹیڑھا ہو جائے گا، اور بڑے ہونے کے بعد اس درخت کو سیدھا نہیں کر سکتے ہیں. بچپن میں ہی بچوں کو نہیں سدھاریں گے تو 18 پلس ہو جانے کے بعد سدھارنے کی کوشش کریں گے. وہ سدھرنے جس طریقے سے وہ مڑا ہوا ٹہنی برانچ جو ہے سیدھا نہیں ہو سکتا ٹری بننے کے بعد، اسی طریقے سے بچے بگڑنے کے بعد 18 پلس میں آنے کے بعد اگرچہ والدین سدھارنا چاہیں سدھار نہیں سکتے ہیں. اسلامی تربیت بچپن سے دینے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے میرے بھائی اور ایک اثر کیوں ہو رہا ہے ایسا، ہمارے بچے کیوں بگڑ رہے ہیں، ہمارے اولاد جو ہے اسلامی تربیت ہمارے اولاد کے اندر کیوں نہیں پیدا. اس میں سب سے بڑا اگرچہ امپیکٹ دیکھیں گے کسی چیز کا اثر ہے تو سوشل میڈیا کا اثر، اور چھوٹے بچوں میں ویڈیو گیمز کا اثر ہے، ویڈیو گیمز کا. تو یہ ویڈیو گیمز کی لت لگ چکی ہے، اور جو ٹین ایج میں ہیں یا جو 18 پلس ہیں ان کے ہاتھ میں جو موبائل ہے اور سوشل میڈیا کا غلط استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، روحانی طور پر جو ہے ہمارے بچے برباد ہو رہے ہیں، مینٹلی ڈپریسڈ ہو رہے ہیں. وجہ دیکھیں کہ کچھ نہیں، فون کا زیادہ استعمال کرنا. آنکھوں کی کمزوری کی وجہ آپ دیکھیں کہ سائٹ پرابلم کیا، زیادہ تر فون کا استعمال کرنا. اس طریقے کی وجہ کیا ہے، فون کا غلط استعمال کرنا، فون کا ناجائز استعمال کرنا، فون کا صحیح استعمال نہ کرنا. اس لیے پیرنٹ سے میری گزارش ہے کہ بچوں کو ضرورت کے لیے فون دے، کوئی مسئلہ نہیں، پروجیکٹ ہے کوئی اس کے بارے میں گوگل سرچ کرنا ہے، گوگلنگ کرنا ہے، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. یا کوئی ہوم ورک دیا گیا ہے جو گوگل سرچ کر کے ہی معلوم کیا جا سکتا ہے، لکھا جا پروجیکٹ ورک ہے، تو اس کے لیے آپ بچوں کو جو ہے استعمال کرنے کی، یا آن لائن پروگرام ہے، آن لائن ایجوکیشن سسٹم ہے تو ٹھیک ہے، جائز ہے. ورنہ وقت بربادی کے لیے، ویڈیو گیمز کھیلنے کے لیے، سوشل میڈیا پر چیٹ چیٹس کرنے کے لیے اگر آپ اپنے بچوں کو فون دے رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کی زندگی برباد کریں. تو لمیٹیشن رکھیں ہر چیز کی. فون کو استعمال کرنا جائز ہے، لیکن جائز صورت میں، جائز حالت میں، کریکٹ سچویشن میں. اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے تو بڑے بھی بگڑ رہے ہیں، چھوٹے بھی بگڑ رہے ہیں. وجہ والدین پر، کیوں ہم خرید کے دیتے ہیں نا تو وجہ ہم بنے نا. بچہ تو خود سے پرچیز نہیں کر سکتا سیل فون، 50,000 کے ابو ہوتا اسمارٹ فون، 15,000 اس کے پاس کہاں سے آئے گا. خرید کے تو میں ہی دیتا ہوں میرے بیٹے کو یا بیٹی کو، لیکن اس کے بعد گائیڈنس نہیں کرتا ہوں، اس کے بعد اس کی تربیت اسلامی تربیت کے حساب سے نہیں ڈھالتا ہوں کیا کر رہا ہے کیا. اور اسی طریقے سے میں اور ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آج کل کا جو معاشرہ ہے اپنے اولاد کے لیے الگ روم، الگ کمرہ بناتی ہے. بنانا کوئی غلط بات نہیں، لیکن یہ جائز صورت یہ ہے کہ دیکھو دوسرے کے کمرے میں ہم جھانک نہیں سکتے، کبیرہ گناہ، ناک کر کے جانا ہے ڈور. لیکن اپنے اولاد کے جو کمرے ہیں جو آپ خود نے بنایا ہے ان کے لیے سیفٹی کے لیے، سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، بغیر ناک کیے ہوئے آپ جا سکتے ہیں. کیوں؟ آپ کا ارادہ یہ ہے کہ تبلیغ کرنا ہے، اپنے بچوں کو سدھارا. دیکھتا ہوں کہ میرا بچہ سدھرا ہے یا اخلاقی بگاڑ کا شکار ہے. ہاتھ میں فون ہے، کمرہ بند ہے، پتہ نہیں وہ فون سے کیا صحیح استعمال کر رہا ہے یا غلط استعمال کر رہا ہے، کیسے ویب سائٹس میں جا رہا ہے، کیا کچھ کر رہا ہے. اس کو ہم دیکھیں، چوکنا رکھیں کہ میرے بیٹے کے ہاتھ میں یا بیٹی کے ہاتھ میں جو فون ہے اس کا کس طریقے سے استعمال ہو رہا ہے. کیوں؟ اس کا وجہ یہ ہوگا کہ ہمارے بچے جو بگڑ رہے ہیں نا، لوگ اور معاشرہ یا سوسائٹی سے زیادہ فون ہاتھ میں ہونے کی وجہ سے بگڑ رہے ہیں. کیونکہ زیادہ وقت کس پہ اسپینڈ کر رہے ہیں لوگ؟
ज्यादा वक्त फोन को दे रहे हैं और फोन में जो दिखता है वो ये सोचते हैं और उस पर अमल करते हैं। इसलिए हमारे बच्चे बचपन से ही जो है ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर कमज़ोर हो रहे हैं। बच्चों को ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर अगरचे उनको जो है मजबूत बनाना है तो सेल फोन का जायज़ इस्तेमाल करने की आप इजाज़त दे सकते हैं। गलत इस्तेमाल से मुझे और आपको रोकना चाहिए। खासकर ऐसे बच्चे जो अलग कमरे में सोते हैं या रहते हैं, उनकी ज़िंदगी हमारे से यानी फैमिली से अलग है, उन पर वॉच करें, फोकस करें कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची कमरे के अंदर अकेले में क्या कुछ करती है। इसी तरीके से अगर और एक बिगड़ने की वजह यह है फ्रेंडशिप सर्किल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मरउ अला दीनी खलीली, कि बंदा अपने दोस्त के दीन पर होता है, यानी दोस्ती ज्यादा गहरी होगी तो उस बंदे का जो दीन होगा वही दीन, उस दीन से हम मुतासिर हो जाएं। मेरी फ्रेंडशिप जो है किसी पवन से, पवन जो है हनुमान का भक्त है, वो बार बार जो है हनुमान चालीसा पढ़ता रहता है, तो हम अपनी जबान से हनुमान चालीसा तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वो जो गा रहा है वो खुशी हम भी महसूस करेंगे, मुतासिर हो जाएंगे कि अच्छा गा रहा है, अच्छा हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, सही पढ़ रहा है। यानी दोस्ती, गहरी दोस्ती, क्लोज फ्रेंडशिप रहने की वजह से उसके अंदर जो आदत होते हैं, हैबिट्स होते हैं, आदत अथवा वो हमारे अंदर आ जाती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। तो हमारे बच्चों की सोहबत अच्छे लोगों से है या बुरे लोगों से है, ये मुझे और आपको जायजा लेने की जरूरत है। इसी तरीके से और बच्चे के बिगड़ने का अहम सबब यह है कि वालिदैन की गफलत, वालिदैन की बेतवज्जही। हम होश में बचपन में नहीं आते, बच्चा जब 18+ में आ जाता है उसके बाद होश में आते हैं, तब तक बच्चा हमारे हाथ से निकल चुका होता है, हमारी बात कैसे सुनेगा। इसलिए बच्चों की तरबियत बचपन से करें। जब जो है वो चलना शुरू करता है, 1 साल का हो जाता है, वहां से आप उनकी इस्लामी तरबियत करेंगे तो फिर जाके बाद में आपके लिए सुकून और राहत के बाइस बनेंगे। वरना यही आपके लिए एक लानत बन सकते हैं, एक जहमत बन सकते हैं, सर दर्द बन सकते हैं, दर्द सर बन सकते हैं, और आपके लिए जो है आपकी खानदान की इज्जत की नीलामी हो सकती है, खुद की इज्जत की नीलामी हो सकती है। तो अपने बच्चों की जान की हिफाजत, माल की हिफाजत, उनकी जिस्मानी हिफाजत करना है तो बचपन से उनको इस्लामी तरबियत देने की जरूरत है। अब देखें करना क्या मुख्तसर से वक्त में मैं क्या क्या करना हूँ, ऑलरेडी आप लोगों को मालूम है। मुख्तसर से वक्त में बताऊंगा कि बचपन से जो इनको इस्लामी तरबियत देना है कैसे देना है। सबसे पहली चीज देखो, माँ का गोद है। माँ का गोद बच्चों का सबसे पहला मदरसा है। माँ दीनदार रहेगी, बच्चे भी दीनदार बन जाएंगे। माँ बेदीन है, माँ दीन बेजार है, तो बच्चे भी बचपन से ही बेदीन रहेंगे, दीन बेजार रहेंगे। इसलिए अगरचे मैं अपने घर में किसी बहू को लाता हूं तो बहू को खूबसूरती पर ना जाए, बहू की खूबसूरती पर, मालदारी पर, उसके एजुकेशन पे ना जाए। पहले ये देखेंगे बहू सीरत है या नहीं, सीरत वाली है या नहीं, सूरत वाली देखेंगे, पैसा वाली देखेंगे, तो फिर घर में कितने होने वाले हैं। तो जब बहू को हम लाते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो दीनदारी को देखें, मालदारी को ना देखें, शोहरत को ना देखें, एजुकेशन को ना देखें, खूबसूरती को ना देखें। बच्चे का जब रिश्ता देखने जाते हैं दीनदारी को देखें। दीनदारी को देखेंगे तो घर में दीनदार बहू आएगी, फिर उनसे जो नई नस्ल चलेगी वो दीनदार नस्ल रहेगी। अगरचे बहू बिगड़ी हुई लाते हैं, वो पहले से फितने की शिकार है, वो पहले से सोशल मीडिया चलाती है, पहले से वो सोशल मीडिया के अकाउंट्स है उसका गलत इस्तेमाल करती हैं, तो उसका असर बचपन से बच्चों के ऊपर भी पड़ेगा। वो खुद दीन बेजार है तो बच्चे भी दीन, नई नस्ल, आने वाली नस्ल, फ्यूचर में भी वो लोग भी दीन बेजार और बेदीन होंगे। इसलिए मुझे और आपको जब भी रिश्ता देखने जाते हैं निकाह के लिए, अपने औलाद के लिए, तो हुस्न को ना देखें, मालदारी को ना देखें, बल्कि सीरत को देखें, कैरेक्टर को देखें और दीनदारी को देखें। इसी तरीके से बचपन से और एक काम ये करना है कि मकतब में ज्वाइन कराना बच्चों को। और ये हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में हर मस्जिद में निज़ाम होनी चाहिए। जिस मस्जिद में मकतब का निज़ाम नहीं, वो मुआशरा बिगड़ा हुआ मुआशरा। जिस सोसाइटी में मस्जिद तो है लेकिन मकतब का निज़ाम नहीं, इसका मतलब ये है कि उस सोसाइटी में दीनदार बच्चे पल नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, परवान नहीं चढ़ सकते। और ये हकीकत है, जिस मस्जिद में मकतब का निज़ाम नहीं है वहाँ के बच्चे ज्यादातर बिगड़े हुए। वजह यह है कि बचपन से इस्लामी तरबियत। देखो मेरे भाई, माँ अनपढ़ हो सकती, माँ को कुछ पढ़ना नहीं हो सकता, बाप भी अनपढ़ हो सकता है इस्लाम के हिसाब से। इस्लाम के हिसाब से देखो, बाप को भी पढ़ना नहीं आता, माँ को भी पढ़ना नहीं आता, इस्लामी तरबियत कैसे करेगी? तो ऐसे बच्चों की परवरिश कौन करेगा? ऐसे बच्चों को अकीदा कौन सिखाएगा? ऐसे बच्चे को सीरत कौन समझाएगा? सहाबा की सीरत इनको कैसे मालूम होगी? मकतब का निज़ाम होगा,
مکتب کا سسٹم ہوگا تو ان کو دین کیا ہے، اللہ کون ہے، رسول کون ہے، دین کی معرفت، رسول کی معرفت اور آخرت کا دین کیا ہے، تقوی کیا ہے، پرہیزگاری کیا ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ کیا ہے، اسلامی آداب کیا ہے، مکتب میں سکھایا جائے گا۔ ہمارے بچے مسجد سے جڑیں گے بھی۔ یہ بھی اور ایک فائدہ یہ ہے کہ ہمارے بچے اگرچہ پڑھائی نہ پڑھ پائیں، قرآن نہ سیکھ پائیں، لیکن نمازی بن جائیں گے۔ مکتب کے ذریعے نمازی ضرور بنا جائے گا، اور جب نمازی بن جائیں گے تو اگرچہ واقعی معنی میں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے بن جائیں گے تو پھر ہر برائی سے دور ہو جائیں گے۔ تو ہمارے بچوں کو سدھارنا ہے تو دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ بچوں کو مکتب سے جوڑیں۔ ہمارے بچے مکتب سے جتنا قریب رہیں گے دین سے اتنا قریب رہیں گے۔ بچے مکتب سے جتنا دور رہیں گے یا ہماری غفلت یا بے توجہ رہی مکتب کے نظام میں، مکتب کے سسٹم میں، تو ہم بھی بے دین رہیں گے، آنے والی نسل بھی بے دین ہوگی۔ اور یاد رکھیں، کڑوی بات ہے لیکن حقیقت ہے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں آ گئے ہیں، لیکن فیوچر ایسا نظر آتا ہے 100 سال کے بعد کہ یہ جو بچے اب نظر آ رہے ہیں نا، ان کی آنے والی نسل ایسی نہیں بیٹھے۔ وجہ دین بیزاری، بے دینی، مکتب کا نظام نہ ہوگا، دیندار ماں کا نہ ہونا، دیندار باپ کا نہ ہونا۔ یہی بچے اگرچہ مکتب سے دور رہے تو ان کی نسل کتنی دور رہے گی، ذرا سوچ لو۔ یہ بچے مکتب سے دور رہیں گے اور ان کو عقیدہ اسلام نہیں معلوم، اسلامی آداب نہیں معلوم، یہ لوگ اگرچہ مکتب سے دور ہیں، مسجد سے دور ہیں، تو ان کے آنے والی فرسٹ جنریشن یا سیکنڈ جنریشن جو 50 سال 60 سال 100 سال کے بعد آنے والی ہے، وہ لوگ مسجد سے کتنا دور رہیں گے۔ اور مسجد سے دوری، دین سے دوری، دین سے دوری، اللہ سے دوری، اور اللہ سے دوری یہ لعنت ہے ہمارے لیے۔ اللہ کی مدد چاہتے ہیں ہر حالت میں، ہر قدم، ہر مسئلے میں اللہ کا سپورٹ چاہتے ہیں، تعاون چاہتے ہیں، مسجد سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے بچے مسجد سے اسی وقت جڑیں گے، کم سے کم مکتب کے بہانے ضرور جڑیں گے، اور 2 وقت کی نماز ضرور پڑھیں گے۔ دن بھر اسکول میں رہتے نماز کی پابندی نہیں ہوتی، لیکن مغرب عشاء ضرور پڑھ کے جائیں گے، اور ان کو اسلامی آداب بھی سکھایا جائے گا، اور عشاء کے درس میں وہ بیٹھیں گے، دین کی باتیں کچھ نہ کچھ بچپن سے سیکھتے رہیں گے۔ اس طریقے سے ہمارے بچے دیندار بنیں گے۔ اسی طریقے سے اولاد کو نمازی بنانے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے یا بچی 7 سال کی ہو جائے، ان کو نماز کا حکم دو، لیکن جب 10 سال کا ہو جائے تنبیہاً مارو۔ کسی عبادت کے لیے مارنے کا حکم نہیں ہے بچوں کو، روزے کے لیے مارنے کا حکم ہے نہیں، لیکن نماز کے لیے دیکھیں تاکید نبی فرما رہے ہیں کہ 10 سال کا بچہ ہو جائے تو مارو۔ اب میں سوال کرنا چاہوں گا، کتنی ایسی مائیں ہیں جو بچہ اسکول نہیں جاتا ہے تو مار پیٹ کے بھگاتی ہیں، مسجد نہیں آتا ہے تو کتنی مائیں ہیں جو مارتی ہیں؟ بچہ 2nd اسٹینڈرڈ میں 3rd اسٹینڈرڈ میں پڑھ رہا ہے، 2nd اسٹینڈرڈ میں 3rd اسٹینڈرڈ میں پڑھنے والے بچے 7-8 سال کے ہوتے ہیں۔ ایسے بچے اسکول کو نہیں جاتے ہیں تو ماں کتنا برا بھلا کہتی ہے، باپ بیلٹ لے کے بھی مارتا ہے، باپ ہو سکا تو اپنے پینٹ کا بیلٹ نکال کے بھی مارتا ہے، کیوں اسکول کو کیوں نہیں جا رہا؟ ایسے ماں باپ آخرت کی فکر کہاں کرتے ہیں؟ ان کے بچے جہنم کی تیاری کر رہے ہیں، جہنم کی دہلیز پہ کھڑے ہیں، ان کی جوانی برباد ہونے والی ہے، ان کی جوانی کی تباہی ہونے والی ہے، اس کی فکر کون نہیں؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ بچوں کی تربیت جو ہے بچپن سے کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کو عقیدے کا درس کون سکھائے گا؟ عقیدے کا درس کون؟ مکتب سے سکھایا جائے گا۔ جو مسجد میں جو دروس چلتے ہیں، جو خطبات چلتے ہیں، ان سے ہی وہ لوگ بچپن سے عقیدے کا درس سیکھیں گے۔ توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، یہ توحید کے جو اقسام ہیں، یہ بچوں کو کون سکھائے گا؟ مسجد کے عالم دین سکھائیں گے۔ مسجد کے عالم دین کب سکھائیں گے؟ جب آپ کے بچے سامنے اویلیبل رہیں گے، آپ کے بچے اسکول میں ہیں، آپ کے بچے اپنے گھر میں ویڈیو گیمز کھیل رہے ہیں، مسجد سے دور ہیں، تو عالم دین کیسے سکھا سکتے ہیں؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ دیکھو بچپن میں حکیم لقمان علیہ السلام جو ہے بچپن میں بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے پیارے بیٹے شرک کبھی مت کرنا، شرک سے ہمیشہ دور رہنا، اس لیے کہ سب سے بڑا گناہ ہے، عظیم گناہ، بچپن میں سمجھا رہے ہیں۔ ہمیں بھی اپنے اولاد کو شرک سے روکنے کی ضرورت ہے، توحید کی دعوت دینی ہے، بچپن سے دینی ہے۔ اسی طریقے سے اپنے بیٹے کو لقمان علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ لا تمشی فی الارض مرحا، اے بیٹے اکڑ کے مت چلنا زمین پر ایٹیٹیوڈ کے ساتھ مت چلنا، گھمنڈی غرور کے ساتھ مت چلنا۔ کب سکھا رہے ہیں؟ بچپن میں سکھا رہے ہیں۔
یعنی اسلامی آداب، اسلامی کیریکٹر بچپن سے دے رہے ہیں لقمان علیہ السلام. تو ہمیں بھی بچپن سے اپنے بچوں کے اندر جو ہے اسلامی تربیت دینے کی ضرورت ہے. اور اسلامی تربیت دینے کے پہلو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے تربیت کیے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بچپن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا. کتنا؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بچپن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہے. چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہیں نا جو اسسٹنٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں, کچھ سپورٹ کرتے ہیں, ادھر یہ کام کر دو, کام کر دو, اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن سے 10 سال رہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کبھی بھی میں اف کی بات بھی نہیں سنی, یعنی ڈانٹ ڈپٹ نہیں, زجر و توبیخ نہیں کی ہے اس 10 سال میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی میں کوئی عمل کرتا تھا تو کبھی یہ نہیں ٹوکتے تھے کہ یہ عمل کیوں ایسا کیا, اور کبھی کوئی عمل نہیں کرتا تھا تو یہ نہیں کہتے تھے کہ کیوں نہیں کیا, اگنور کرتے تھے, پیار و محبت کے ساتھ پیش آتے تھے. تو ہمیں بھی بچے بچپنے میں بچپنا دکھائیں گے, شور مچائیں گے, مسجد میں آئیں گے. بچے مسجد میں آتے ہیں نا, بعض لوگ جو ہے بیزار ہوتے بچوں سے, اور بعض لوگ جو ہے بچوں کو زجر توبیخ کرنے لگتے ہیں, بعض لوگ مارتے بھی ہیں یا برا بھلا کہنے لگتے ہیں, یا ان کے پیرنٹس کو برا بھلا کہ کیسے بچے ہیں, ان کے پیرنٹس کیسے ہیں, بچوں کی تربیت نہیں کرتے. حالانکہ ایسے بچوں کو صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ بچے اگرچہ شور شرابہ کرتے ہیں اس کو برداشت کر لو, ورنہ یہ بچے جو ابھی شور شرابہ کر رہے ہیں نا, مسجد میں ہنگامہ مچا رہے ہیں نا, اگرچہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر اسی طرح بھگاتے رہو گے, یہ مسجد کی دہلیز اور دروازے بچے بھول جائیں. تو بچے کچھ غلط کام کرتے ہیں, شور مچاتے ہیں مسجد میں, تو ہمیں ڈانٹ ڈپٹ نے پیار و محبت سے سمجھانا ہے. لیکن عبد الملک بن مروان رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں, فرسٹ ایج 1 سال سے 7 سال محبت کے ساتھ, شفقت کے ساتھ, نرمی کے ساتھ جو ہے ہمیں سمجھانا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ایسے والدین کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 بیٹیاں عطا کی, اگرچہ ایسی بیٹی کی اسلامی تربیت دیتے ہیں, ایسی بیٹی کو, اور اسلامی تربیت کے حساب سے ان کو سنوارتے ہیں, ڈھالتے ہیں, اور ان کی شادی اسلامی تعلیمات کے مطابق کر دیتے ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے پیرنٹس کے لیے جنت تیار کر رکھا. تو صحابی نے سوال کیا جس کی ایک بیٹی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ ایک ہی بیٹی نصیب کیوں نہ ہو, اگرچہ اسلامی تربیت دیتے ہیں اور اسلامی تعلیمات کے مطابق اگرچہ شادی کر دیتے ہیں, زندگی بسر کرتی ہے اسلامی تربیت کے مطابق, اس کا ذریعہ تم بنے ہو, تو جنت میں تمہارے لیے بھی ایک گھر تیار. تو دیکھو بیٹی عظیم نعمت ہے, بیٹی کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہونا چاہیے. اور میں یہ بات اور آخر بات کہنا چاہوں گا کہ وہ بچے, یتیم بچے ہیں جن کے والدین ابھی زندہ ہیں, پھر بھی وہ بچے یتیم بچے ہیں, ایسے والدین جو اپنے بچوں کی کیئر نہیں کرتے, اپنے بچوں کی طرف توجہ نہیں دیتے, کیئرلیس ہیں. بچے کیا کر رہے, بزنس لائف میں بزی ہوں, کماتا ہوں کھاتا ہوں بس, اور بچے کو اسکول پڑھا رہا ہوں, اچھے کارپوریٹو اسکول میں بچہ سری چیتنیہ نارائن میں پڑھ رہا ہے, اچھے رینک لا رہا ہے, لیکن بچے کی اخلاقی بگاڑ. ایسے بچے یتیم ہیں, جن کے یتیم ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے, والدین کا گزر جانا, لیکن یعنی باپ کا گزر جانا, باپ کا وفات ہو جانا. لیکن ایسے بچے یتیم ہیں جن کے والدین تو ہیں لیکن ان کی طرف کیئر نہیں کرتے, اسلامی تربیت نہیں دیتے. یہ حقیقت ہے. اگرچہ آپ کے بچے آپ کی محبت سے محروم ہیں, آپ کی اسلامی تربیت سے محروم ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بچے کے حق میں آپ مردے ہیں, زندہ مردے ہیں, آپ کی ضمیر مردہ ہو چکا ہے. میرے بھائیوں, یہ میری باتیں کڑوی ہو سکتی ہیں لیکن حقیقت پر مبنی ہے. اگرچہ آپ اپنے بچوں کو اسلامی تربیت نہیں دیتے ہیں تو ان کا جو ہے ان کے اخلاقی بگاڑ کے سبب بن رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اپنے اولاد کو بچپن سے ہی اسلامی تربیت دیں. دیکھیے والدین اولاد کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں. بچے کس کو فالو کرتے ہیں, والدین کو, پیرنٹس کو فالو کرتے ہیں. بچپن میں ہی اگرچہ ہم اسلامی کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں, بچے واچ کرتے رہتے ہیں اور وہ رول ماڈل ہم کو بناتے ہیں, اور فیوچر میں پھر اسی طریقے سے عمل کرنا شروع کرتے ہیں. تو بچوں کو سدھارنا ہے تو پہلے پیرنٹس کو سدھرنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نمازی بنانا ہے تو پہلے پیرنٹس کو نمازی بننے کی ضرورت ہے. اپنی بیٹی کو حجاب میں لانا چاہتے ہیں, ماں کو پہلے حجاب پہننے کی ضرورت ہے. بیٹی کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں, پہلے ماں کو چاہیے کہ اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے. ماں اگرچہ گھر میں بیٹھ کر سیریل دیکھتی ہے, مووی دیکھتی ہے, سانگ سنتی ہے, بیٹی بھی وہی کرے گی نا.
माँ घर के बाहर जो है कोई गैस पड़ने वाला आता या कोई इलेक्ट्रिशियन आता, बेपर्दा जाती है, बातें करती है, या कहीं शॉपिंग के लिए जाती है, बेहिजाब होकर बात करती है, तो बचपन में बेटी भी वही सीखेगी ना, बड़े होकर वही अखलाकी बिगाड़ बेटी के अंदर आएंगे ना। बचपन में बाप जो है दाढ़ी का शेविंग करता है, दाढ़ी नहीं रखता, सुन्नत के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारता, तो बच्चे बड़ा होकर भी वो भी दाढ़ी नहीं रखेगा। तो जरूरत इस बात की है, बच्चों को दीनदार बनाना चाहते हैं तो पहले पेरेंट्स दीनदार बने। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने बच्चों को इस्लामी तरबियत देने की तौफीक अता फरमाए। जहाँ भी मुसलमान परेशान हाल हैं उनकी परेशानी को दूर अता फरमाए। जहाँ भी मुसलमान मुसीबत ज़दा हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी मुसीबत को दूर अता फरमाए। जहाँ भी मुसलमानों पर जुल्म और सितम ढाया जा रहा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको सब्र जमील अता करे और उनके लिए कोई अच्छा कारगर जो साबित हो ऐसा मुआविनीन उनके लिए पैदा करे। और जहाँ भी जालिम हैं अल्लाह ताला उनको या तो हिदायत दे या नेस्त नाबूद कर दे, और हमें मरते तब तक अक़ीदे तौहीद के मुताबिक कुरान और हदीस की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और कहीं सुनी बातों पर मुझे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।